ایک لفظ ہے ذکر، اور اس کا مقابل ہے غفلت۔ ذکر کرنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے، اور غفلت میں پڑھنے والے کو غافل کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اصطلاح میں جب ذکر بولا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر مراد ہوتا ہے۔ کسی تذکرے کا نام ذکر ہے، لیکن شریعت میں ذکر جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور غفلت وہ اللہ کو بھول جانا ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنے مالک کو مولا تعالی شانہ کو یاد رکھے اور ہر آن یاد رکھے، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر چال میں، ہر ڈھال میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت میں یاد رکھے تو وہ اللہ کی یاد والا کہا جاتا ہے۔ اور یاد اصل جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ یاد جو ہے دل کی چیز ہے۔ اللہ کی یاد دل میں بس جائے، اللہ کی یاد دل میں رچ جائے، اللہ ہمارے دل کے اندر سما جائے، اس لیے آتا ہے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ یعنی مومن کے قلب میں اللہ ہوتا ہے۔ دل میں جو چیز ہوتی ہے باہر وہی چیز جو ہے نظر آتی ہے، اور باہر اسی کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ بسا ہوا ہے تو ہماری آنکھ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، ہماری زبان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، ہماری بولی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، ہمارا ہاتھ پیر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، ہمارا دماغ بھی وہی سوچے گا، ہمارا حل فعل جب اللہ کی یاد کے ساتھ ہوگا تو ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کہ ہمارا ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، ہماری سوچ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، تو ہم اللہ کی مرضی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی مرضی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، اور یہاں کی کوئی چیز یہاں رہنے کے واسطے نہیں ہے۔ انسان ہو، جانور ہوں، اور کائنات کی چیزیں ہوں، کوئی بھی یہاں مستقل رہنے کے واسطے نہیں ہے۔ جس دن جو آیا اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو گیا، اسی دن سے اس کی عمر گھٹنی شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے تو آگے کی منزل ہے، ہمارے سامنے آخرت کی منزل ہے۔ ہمارا کام تو وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے، ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی بات صحیح لیکن آ کے رہے گی، اور دنیا میں آ کے جانے کا سلسلہ مستقل اتنا لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان
انکار نہیں کر سکتا. یہ سلسلہ لگا ہوا ہے اور جب تک دنیا رہے گی یہی لگا رہے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سارا کھیل ختم. جو اللہ کی ذکر میں لگنے والا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آگے بھی کامیاب ہوگا. یہاں کچھ محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی. کسی نے کہا ہے دلا تا کہ دری کاخ مجازی کنی مانند طفلاں خاک بازی. پہلے زمانے میں بچے جب دھول وول میں کھیلتے تھے تو گھر بناتے تھے، کوٹری بناتے تھے، اس میں دروازہ بناتے تھے، اور کچھ اس میں رکھا، کچھ اس میں رکھا، کچھ اس میں رکھا، یہ فلاں کوٹری ہے، فلاں کوٹری ہے، فلاں کوٹری. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کیا کرتے تھے، پیر سے برابر کر کے کھیل کود بدنی بڑو چلے جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے دل یعنی دل والے، تاکہ کب تک یہ چلے گا اس مجازی بالا خانے کے اندر، مجازی جگہ کے اندر جو حقیقی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے. بچوں کی طرح کھیل کھلونے کا گھر جو ہے کب تک کھیلو گے؟ یہ کھلونا کب تک کھیلو گے؟ کیا بتاؤ؟ آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو. یہ دنیا رہنے والی نہیں. جب اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر ہوگی، ہمارے دماغ کے اندر ہوگی، تو وہ صفت ہوگی جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان اور تصوف جو آج بولا جاتا وہ احسان ہی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. استاد کو دیکھتا تو کیسا رہتا ہے، باپ کو دیکھتا تو کیسا رہتا ہے، شیخ کو دیکھتا تو کیسا رہتا ہے، اپنے کسی بڑے کو، حاکم کو دیکھتا تو کیسا رہتا ہے. اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے، صحیح رہتا ہے، اپنے کو سنبھالے رہتا ہے، کوئی غلط حرکت، کوئی غلط زبان، غلط نگاہ نہیں ڈالتا. جب ہمارے سامنے اللہ ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آنکھ کیوں غلط جگہ جائے گی، زبان کیوں غلط جگہ جائے گی؟ لیکن یہ مزاج بنانا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا. جن کا مزاج بنا ہوا ان کے پاس جانا پڑے گا. ہر فن کو اس کے اہل سے سیکھا جاتا ہے، ہر فن کا معاملہ یہ ہے، اس کے اہل سے سیکھا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں اس کو کہ آنکھ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی کس نے دیا؟ اپنی آنکھ کی روشنی میں خدا کو دیکھو، اپنی زبان کی گویائی میں خدا کو دیکھو. میں مختصر کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ پیر کی حرکت میں خدا کو دیکھو، کائنات کی چیزوں میں خدا کو دیکھو، اور اس کے بعد اسی طرح اپنے کو بناؤ کہ ہر ایک میں خدا کی ذات نظر آ رہی ہے. ہر گیا ہے کا زمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت. ایک گھاس کا تنکا پکڑ لیجئے، اور بھی آخر میں آپ کو بتا دے گی کیسے ہوگی، کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا. آگے پہنچو، کیا اللہ نے اگایا اس کو. آگ پانی مٹی ہوا سوچتے سوچتے کہاں پہنچو گے؟ آگ کس نے پیدا کیا، مٹی کس نے پیدا کیا، ہوا کس نے پیدا کیا؟ سب اللہ نے پیدا کیا. یہ گھاس کا تنکا جو ہے، جو آگ پانی مٹی ہوا کے مجموعے سے مل کر کے بنا، اس کے اثر سے یہ سب اللہ کی کاریگری ہے. سنا اللہ سنے خداوندی ہے، خلق خداوندی ہے.
نظر آ جائے گا۔ تو ہر چیز میں خدا کو دیکھو گے، لیکن یہ نگاہ نہیں بنی ہوئی ہے تو دوسرا تصور کرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کی ذات والا صفات نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے آنکھ کی حرکت دیکھ رہا ہے، ہماری زبان کی بول کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہاتھ کے استعمال کو دیکھ رہا ہے، پیر کی چال کو دیکھ رہا ہے، دماغ کی سوچ کو دیکھ رہا ہے، اور دل کی فکر کو دیکھ رہا ہے۔ فکر بھی صحیح کرو، سوچ بھی صحیح کرو، چال بھی صحیح کرو، نگاہ بھی صحیح کرو، زبان بھی صحیح کرو، کان سب صحیح کرو۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب کان سے گانا سن رہا ہے، آنکھ سے اجنبیات کو دیکھ رہا ہے، فوٹو دیکھ رہا ہے، فوٹو چلے کر رہا ہوں، جزیہ لکھا ہوا ہے، زبان سے جو چاہا بول رہا۔ زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید حدیث پاک میں آئی ہے، اور آنکھ کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی ہے، اور حفاظت تو یہی ہے کہ معصیت نہ کی جائے۔ کوئی معصیت نہ کی جائے تو ہم محفوظ ہیں، اور معصیت کیا تو غافل ہو گئے۔ جب ہر دم یہ دیکھ رہے ہیں خدا ہم کو دیکھ رہا، خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، تو یہی ایک کیفیت پیدا ہوئی، یہی ذکر کی کیفیت ہمارے دل کے اندر گھسی، خدا کی ذات ہمارے دل کے اندر رچی اور بسی۔ تو اب خلاف مرضی مولا یہ بندہ مومن نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اب جو نماز ہے، ذکر نماز ہے، روزہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب اللہ کی یاد ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، پڑھتے ہیں، روزہ رکھو، صبح صادق کے بعد مت کھاؤ اور غروب آفتاب بعد کھاؤ، رات میں خوب کھلا رہے اور دن منع کر دیا۔ مالک ہیں، جیسے کہیں گے، جو چال پسند ہوگی وہ چال ہم چلیں گے، جو خلق پسند ہوگا خلق اختیار کریں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے بہت مختصر سی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اور اخیر میں اللہ سے معافی مانگ کر کے سلام بھیج دیتے ہیں کہ جیسی نماز ہم کو پڑھنی چاہیے آپ کے شایان شان تو نہیں پڑھ سکے، اللہ معاف فرما۔ نماز ہی کے اندر معافی مانگ لیا، توبہ کر لیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت کوتاہی کیا ہم نے، اپنے بہت غلط استعمال کیا ہم نے، اپنے آزاد جوارح غلط استعمال کیا، یہ ظلم ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، مغفرت آپ ہی کریں گے، فاغفر لیجیے، مغفرت کر دیجیے، رحم کر دیجیے۔ نمازی میں جب یہ سب کہہ رہا ہے تو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے، اسی انداز سے نماز پڑھو تو نماز کا مزہ ملے گا، اسی انداز سے۔ تو نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ ہماری نماز نیت باندھتے ہیں تو دکان یاد آ جاتی ہے، بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے، بھولی ہوئی رقم یاد آ جاتی ہے، بھولا ہوا حساب یاد آ جاتا ہے، شیطان اذان ہوتی تو بھاگتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر اقامت ہوتی پھر بھاگتا ہے، اور پھر نماز پہ آ جاتا ہے۔ اذکر قضا، اذکر قضا، فلاں بات، فلاں بات، فلاں بات، اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہے، لیکن ہم بے اختیار تو نہیں ہیں۔ انسان کو تو اختیار دیا گیا ہے نا، انسان کو تو اختیار دیا گیا ہے، وہ جو اختیار کرتا ہے وہ کرے، آپ کو جو دیا گیا وہ کیجیے۔ وہ تو لگا ہوا ہے، دشمنی میں لگا رہے گا، تو دشمن سے ساز باز نہ کرو، دشمن سے دشمنی باقی رکھو۔ ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمنوں سے دشمن سمجھو، دشمن بناؤ، ویسی برتاؤ کرو۔ اب جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو سب کو بھول گئے، اب اللہ کی حمد کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے، رکوع میں ہیں تو اللہ کے سامنے، قوما میں ہیں تو اللہ کے سامنے،
سجدے میں ہے تو اللہ کے سامنے ہر وقت، کسی اور طرف نہیں۔ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اقم الصلاۃ ذکری، جو اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائے۔ ایسی نماز نہ پڑھیو جو کیا کرے، دنیا کو لا کے پوری نماز میں کیا کرے، دنیا کا حساب کتاب چکانا شروع کر دے۔ ایسی نماز نہیں، یہ اللہ کے ذکر کی نماز نہیں ہے، یہ تو غفلت والی نماز ہے۔ لیکن جب تک ایسی نماز نہ بن جائے تب تک ویسی ہی نماز پڑھتے رہو، آہستہ 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 کوشش کرتے رہے، اللہ وہ نصیب کر دے گا، اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ میں ایک روایت پڑھی ہے، جب بندہ کھڑا ہوتا نماز کے واسطے، ما من مسلم، جتنے نمازی ہیں سب کی بات ہے یہ، عمر کو نہ یمینی ہی عمر کو شمالی ہی، جب آدمی نماز پڑھنے کے واسطے کھڑا ہوتا دو نگراں اس کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک دائیں ایک بائیں دو فرشتے، حدیث فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر نماز کو تام پڑھا، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، خشوع خضوع جو چیزیں ہیں اس کے مطابق نماز پڑھا ہے جیسے اللہ کے حبیب نے بتائی ہے، اس کو لے جاتے ہیں۔ اگر ڈپلیکیٹنگ کیا تو فَإِن لَّمْ يُتِمَّهَا، نہ رکوع پورا، نہ سجدہ پورا، نہ قومہ پورا، سجدے پیشائے رکھا فون اٹھا لیا، تسبیح پڑھی نہیں پڑھی، غافل ہے۔ تام ہے تو فرشتے لے جائیں گے، بارگاہ رب پیش کریں گے، اور تام نہیں ہے تو فرشتے یہیں منہ پہ مار کے چلے جائیں گے۔ اللہ ایسی نماز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایسی نماز نہ پڑھو، بلکہ ایسی نماز پڑھو اللہ کو پیار آ جائے۔